اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ درود پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر خدا عالم آپ سب کے ذکر امام میں بیٹھنے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا اور اپنی ذمہ داری سمجھتے اس بات کو عرض کرنا کہ ہم ایام اعزاء میں محبت کا، وحدت کا، اسلام کا اور انسانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ لوگ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے اس عزاداری کے سلسلے کو نقصان پہنچے۔ جیسا کہ آج بھی سندھ کے بڑے شہر سکھر کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ شیعہ سنی فساد ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جلوس روڑی کا وہیں سے برآمد ہوتا ہے، اس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ عز و جل وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ عزادار رونے کے لیے آتا ہے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آتا۔ یاد رکھیں یہ ہمارا حق ہے، عزاداری یہ ہمارا حق ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بھی جرم کرتا ہے، کوئی شخص بھی ایسا کام کرتا ہے جو عزاداری نہیں ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر صلی اللہ۔ ہم آپ کے سامنے عقیدہ توسل و شفاعت اور مقام معصومین کے حوالے سے روزانہ چند معروضات پیش کر کے آپ کی ذہنات کو تمام کرتے ہیں۔ ایک سوال اسی ہمارے موضوع پر، عقیدے پر، کہ برادران اہل سنت کے بعض مکاتب فکر یہ کہتے ہیں، بعض تو ایسے ہیں جو حاجت کو طلبی کو جائز سمجھتے ہیں، بعض نے اعتراض کیا، جیسا کہ وہ لوگ جو محمد ابن عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں یا ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ توجہ فرمائیے گا، چند دقائق میں منزل مصائب کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ حاجت روا ذات اللہ کی ہے، اس لیے اگر آپ کسی سے توسل کریں گے یا شفاعت کریں گے تو آپ اسے اپنا حاجت روا مان لیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہم ان سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم سے بڑھ کر توحید کے طلبگار وہ ہیں جنہیں اللہ نے توحید کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی اللہ نے جن نبیوں کو، جن رسولوں کو، جن العظم پیغمبروں کو توحید کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، وہ ہم سے بہتر توحید کو سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ توحید کو جانتے ہیں۔ جب ان کے انداز تبلیغ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اللہ سے مدد تو مانگتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ سے مددگار بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔ پورا قرآن کے اندر مختلف انبیاء کے مختلف قصے، وہ مشہور و معروف آیت جناب موسیٰ کی کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ میرے اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے میرے اللہ میرے تمام امور کو آسان کر، میرے زبان میں جو لکنت ہے اسے ختم کر، اور مجھے میرے بھائی ہارون کو میرے لیے مددگار قرار دے۔ یعنی اللہ سے مدد بھی مانگی اور مددگار بھی مانگا، تبھی تو رسول خدا کو بھی خدا نے سورہ مبارک بنی اسرائیل میں حکم کیا کہ فمن تہجد نافلۃ لک عسا، اے رسول ایسے نہیں بلکہ تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے پروردگار سے دعا کر، وہ تجھے کیا کرے گا؟ تجھے مقام محمود دے گا، اور ساتھ میں تجھے جہاں بھی داخل کرے گا خیر کے ساتھ داخل کرے گا، اور جہاں سے بھی نکالے گا
خیر کے ساتھ نکالے گا۔ اور پروردگار سے ایک اور دعا بھی کر جو بڑی اہم دعا ہے، اور پروردگار سے یہ دعا کر وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنِكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پروردگار مجھے اپنی ہاتھ سے ایک ایسا مددگار دے جو سلطان بھی ہو، جو نصیر بھی ہو۔ عزیزان محترم، عربی زبان میں مددگار کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ناصر ہوتا ہے، ایک نصیر ہوتا ہے۔ ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی مدد کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ حبیب نے کہا مجھے اپنے ہاتھ سے ناصر نہ دینا، کیوں؟ کیونکہ جو ناصر ہوگا کبھی لڑے گا کبھی بھاگ جائے گا، مجھے ایسا نصیر دے جو سب بھاگ جائیں وہ میدان میں کھڑا رہے۔ تو فرشتہ اس کے قصیدہ کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یار عزیزان محترم، یہ حاجت روائی جسی بھی خداوند عالم نے مددگار قرار دیا ہے، اگر اس سے آپ مدد مانگتے ہیں تو یہی نیت ہوتی ہے کہ اصل طاقت قوت کا سرچشمہ ذات الہی ہے۔ ہم ان سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ ہم ان سے اس لیے مدد مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہیں۔ تم انہیں دیکھتے جاؤ، ان کی سخاوت دیکھو جس کا قصیدہ خدا نے سورہ دہر میں پڑھا تاکہ تجھے پتہ چلے جب اللہ کی مخلوق اتنی سخی ہے تو وہ خالق کتنا قریب ہوگا۔ تم ان کی علم کی عطا کو دیکھتے جاؤ کہ یہ کیسے علم عطا کرتے ہیں۔ جعفر صادق کے پاس 2 سال آنے والا اپنی پوری کی پوری فقہ بنا دیتا ہے۔ جب امام کے علم کی عطا جس شخص پر 2 سال ہو وہ امام فقہ بن جاتا ہے، جنہیں خالق نے پوری کائنات کا علم دیا ہے، ان کے علم کا اندازہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں۔ یعنی یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگوں نے نہ انہیں سمجھا نہ توحید کو سمجھا۔ اگر لوگ توحید کو سمجھ لیتے، توحید میں اپنے آپ کو بلند کر لیتے تو آئمہ کے فضائل میں انہیں شرک نظر نہ آتا۔ انہیں آئمہ کے فضائل میں شرک ہی تب نظر آتا ہے کہ انہوں نے توحید ان لوگوں سے لی ہے جو خود توحید کو نہیں جانتے تھے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اب کی سماعت بیدار رہنی چاہیے۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے خداوندہ اے امام صادق، خداوند عالم نے آپ کو تمام علوم دی ہیں، تمام کمالات دی ہیں، آپ کے علم کو دیکھ کر ہم حیران ہیں، پڑھاتے آپ ایک ہیں، توجہ کیجئے گا، یونیورسٹی ایک ہے، استاد ایک ہیں، کوئی پڑھ کے سائنسدان نکلتا ہے، کوئی پڑھ کے فقیہ نکلتا ہے، کوئی بیٹھ کے محدث نکلتا ہے، استاد ایک ہیں، اور اس طریقے سے عطا کیسے ہوتی ہے؟ معلوم ہے کیا کہا کہ وہ تمہیں اگر سمجھنا ہے تو اللہ کی عطا کو سمجھو، وہی خالق تھا، اس نے نبی بھیجے، کوئی کلیم بنا، کوئی خلیل بنا، کوئی عیسیٰ بنا، کوئی محمد بنا۔ یعنی ہم جو علم دیتے ہیں ہر شخص اسے اپنے ظرف کے اعتبار سے ناپتا ہے۔ ہمارے علم کے موتیوں سے کسی کو سائنس سمجھ میں آتی ہے، کسی کو فقہ سمجھ میں آتی ہے، کسی کو حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آتے تھے، آ کر امام سے کہتے تھے کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ ہمارے 2 ائمہ کے ساتھ، توجہ کریں، 2 ائمہ کے ساتھ مناظرے کے دعوے کیے گئے، ایک چھٹے امام، ایک 8ویں امام۔ چھٹے امام کے ساتھ مناظرے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن چھٹے امام نے بہت کم لوگوں کے ساتھ خود مناظرہ کیا۔ امام آگے بڑھ کے کہتے تھے اے حشام اس سے جواب دو، کبھی کہتے تھے محمد بن مسلم تم جواب دو، کبھی کہتے تھے زرارہ بن عیون تم جواب دو۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے مولا اتنے سارے لوگ آئے، آپ نے کسی سے خود مناظرہ نہیں کیا، اپنے شاگردوں سے مناظرہ کروایا۔ امام کہتے ہیں دیکھو جو ہمارے شاگردوں سے اگر کوئی جیت جائے تو پھر ہم مناظرہ کریں گے۔ ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں جو صادق کے شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی کسی سے شکست نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مناظرے سب سے زیادہ اہم ہمارے 8ویں امام سے ہوئے، اور 8ویں امام سے جو مناظرے ہوئے وہ کیا کرتا تھا، جان بوجھ کر بڑے بڑے عالم بلاتا تھا، عیسائیوں کے، توجہ فرمائیے گا، یہودیوں کے، مجوسیوں کے بڑے بڑے عالم بلاتا تھا، کہتا تھا ان سے مناظرہ کریں۔ امام مناظرہ کرتے تھے، امام جیت جاتے تھے۔ ایک دن عیسائی جن سے امام نے مناظرہ کیا تھا وہ مناظرہ ہار گئے،
جیسے وہ مناظرہ ہار گئے، وہ کچھ دنوں بعد ایک بڑے بڑے عالم کو لے کے آئے مناظرے کے لیے، توجہات میری طرف رہے، میں مناظرہ پڑھ کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ جیسے ہی آئے مناظرے کے لیے، اس دن امام علی بن موسیٰ رضا موجود نہیں تھے۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں مناظرہ کروں۔ بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، بس اتنا عرض کروں گا وہ سب کچھ تھے جو مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ کے لیے تیار ہوئے تھے، وہ علی کے چاہنے والے نہیں تھے۔ مناظرے کا موضوع تھا ما هو دین الافضل، حل دین مسیح ابن مریم ام دین محمد ابن آمنہ، کس کا دین افضل ہے؟ آیا مسیح جو کہ مریم کا بیٹا اس کا دین افضل، یا محمد جو کہ آمنہ کا بیٹا اس کا دین افضل؟ کتنا اہم موضوع ہے، کیونکہ اب تک جتنے مناظرے ہو رہے تھے چھوٹے چھوٹے موضوعوں پہ ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کی عزت اس لیے بچ جاتی تھی کیونکہ مناظرہ کرنے والا علی ہوتا تھا، چاہے پہلا علی ہو یا 8واں علی ہو، علی علی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ علی کا بیٹا ہوتا تھا، جیت جاتے تھے مناظرہ۔ آج مناظرہ ہوا، بڑے بڑے مسلمان بیٹھے، بڑی بڑی کتابیں لے کے آئے، سوالات ہوتے رہے، مسلمان جوابات دیتے رہے۔ آپ کی بیدار سماعتوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنے میں ایک عیسائی بوڑھا راہب کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں تم نے کہا ہمارا دین افضل ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا دین افضل ہے، نہ تم ہماری دلیل مان رہے ہو نہ ہم تمہاری دلیل مان رہے ہیں، بس ایک سوال کرتے بات کو ختم کرتے ہیں، اس کا جواب آپ دے دیں۔ کیا کہ دیکھو تمہارا قرآن گواہ ہے مریم کی طہارت کا، توجہ کیجیے گا، مریم کی عزت کا، مریم کی شرافت کا، بتاؤ تم مسلمانوں کے پاس کوئی ایک عورت بھی مریم جیسی ہے؟ اس نے سوال چھوڑا، سب مسلمان خاموش، مسلمان خاموش ہوئے، آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ نبی کی اتنی ساری بیویاں ہیں، کسی ایک کا بھی نام لے لیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا دیکھو آپس میں تو لے لیتے ہیں، یہاں مناظرہ ہے، اگر نام لیا تو عیسائی بات کو افضلیت کو ثابت کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر سب نے کہا کہ دیکھو اگر عزت کو بچانا ہے اس بی بی کا نام لو جس کے دروازے پہ آ کر محمد آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے، اس بی بی کا نام لو جس کے بچوں کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے۔ سب نے مل کر کہا ہاں ہمارے پاس ہے۔ کا کون ہے؟ کہا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ۔ یہ کہنا تھا، عیسائی راہب کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ وہی فاطمہ ہے، توجہ کیجئے گا، کہا کہ یہ وہی فاطمہ ہے۔ معلوم عرض کر رہا ہوں دوبارہ کہ 8ویں امام مناظرے میں نہیں ہے، 8ویں امام اس وقت مناظرے میں موجود نہیں ہے۔ کہا کہ یہ وہی فاطمہ ہے، کہا کہ جی جو مباہلہ میں آئی تھی، کہا کہ جی وہی فاطمہ ہے۔ جب وہی فاطمہ ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن دیکھیں بات مناظرے کی، ہماری مریم فاطمہ سے افضل ہے۔ کہا کہ دلیل؟ میں نے کہا ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں، کہا کہ دلیلیں دیں۔ اب عیسائیوں نے دلیلیں دینا شروع کی، مسلمان خاموش، توجہ رکھیے گا۔ کہا کہ پہلی دلیل مریم کا بیٹا نبی عیسیٰ، بتائیں فاطمہ کا بیٹا نبی ہے، مسلمان خاموش۔ کہا دوسری دلیل مریم کے لیے جنت سے تام آتے تھے، قرآن میں ذکر ہے، بتائیں فاطمہ کے لیے کبھی جنت سے تام آئے، مسلمان خاموش۔ کہا کہ بتائیں مریم کی طہارت کی گواہی قرآن میں ہے، وَتَحْرَكِ مریم ہم نے تمہیں پاک کیا، بتائیں فاطمہ کے لیے ہے گواہی، مسلمان خاموش۔ کہا کہ بتائیں مریم محدثہ ہے، یعنی فرشتے اسے کلام کرتے تھے، کیا فاطمہ محدثہ ہے، مسلمان خاموش۔ ایسے انہوں نے لمبی چوڑی دلیلیں دی، مسلمانوں نے کتابیں سمیٹی اور مسلمان وہاں سے شکست کو قبول کر کے بھاگ رہے تھے۔ اب یہ شکست مسلمانوں کی نہیں تھی، یہ شکست تھی اسلام کی، کیونکہ اس کے عنوان تھا کس کا دین افضل ہے، آیا محمد کا دین افضل یا عیسیٰ کا دین افضل؟ جب کتابیں بند ہو گئی مسلمان شکست قبول کرنے والے تھے۔ ایک سیدہ کا چاہنے والا اٹھا، کہتا ہے مسلمانوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا، تم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو کہ فاطمہ سے مریم افضل ہے؟ کہا کہ نہیں، ہمارے پاس دلیل نہیں۔ اس نے کہا میں آؤں گا، میں جواب دوں گا۔ عیسائیوں کے راہبوں نے کہا اس کو آنے دو۔ وہ سمجھ گئے جن کے عالموں کے پاس جواب نہیں، یہ عام بندہ کیا جواب دے گا؟ انہیں کیا پتا وہ کسی اور کے ماننے والے تھے، یہ علی کا ماننے والا، علی مولا، علی مولا۔ عزیزان محترم، یہ آیا جیسے یہ شخص پہنچا، اس نے کہا عیسائی راہب سے ایک ایک سوال کرتے جاؤ، میں تمہیں جواب دیتا جاتا ہوں۔ کہا کہ پہلا سوال
کہ مریم کا بیٹا نبی ہے۔ اس نے جیسے ہی کہا نا مریم کا بیٹا نبی ہے، یہ مسکرایا، کہتا ہے مریم کے کتنے بیٹے نبی ہیں؟ اس نے کہا ایک بیٹا نبی تھا ہی ایک۔ اس نے کہا مریم کا ایک بیٹا نبی ہے، معصوم ہے، یعنی کہا کہ جی بالکل نبی ہے، معصوم ہے۔ کہا کہ دیکھو مریم کا ایک بیٹا نبی ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے امام ہیں۔ عیسائی چلا کے کہتا ہے امام ہے، نبی نہیں ہے۔ اس نے کہا اپنی کتاب کھولو، علامت اکرام کا چیپٹر کھولو۔ جب اس نے کھولا اس میں لکھا تھا قیامت سے پہلے عیسیٰ تشریف لائیں گے، ایک شریف کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس شریف کا نام مہدی ہوگا۔ یہ فاطمہ کا چاہنے والا کہتا ہے آرام سے سن عیسائی، فاطمہ سے مریم کا کیا مقابلہ جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے؟ یہ فاطمہ کا 11واں بیٹا ہے۔ جب 11ویں بیٹے کا یہ مقام ہے، اس کے پیچھے مریم کا بیٹا نماز پڑھے، باقی 10 کا کیا مقام ہوگا؟ یاد مولا کو سلامت کہتا ہے کہ یہ تو ایک دلیل آپ نے باطل کی، ابھی دوسری دلیل باقی ہے۔ مریم کے نام کا قرآن میں سورہ ہے، سورہ مریم۔ تو یہ کہتا ہے کتنے سورہ ہیں مریم کے نام کے؟ کہتا ہے ایک، مریم کے نام کا ایک سورہ ہے۔ ویسے تو پورا قصیدہ ہے علی و بطول اور ان کی اولاد کا قرآن، لیکن 2 سورے ایسے ہیں جو فقط فاطمہ کے۔ کا کون سے؟ کا ایک سورہ کوثر ہے جس میں فاطمہ کے آنے کی خبر ہے، دوسرا سورہ دہر ہے جہاں فاطمہ کی روٹیوں کا ذکر ہے۔ حسن محترم اس نے کہا کہ چلیں اس بات کو مان لیتے ہیں، لیکن مریم کی طہارت کی گواہی قرآن میں آئی، وَتَحْرَكِ اے مریم ہم نے تمہیں پاک کیا۔ کہ بالکل آئی ہے قرآن میں مریم کو پاک کیا، لیکن فقط مریم کے لیے گواہی ہے، مریم کی اولاد کے لیے، مریم کی آل کے لیے، مریم کے شوہر کے لیے نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں مریم کے باپ کے لیے نہیں، کہا کہ نہیں فقط مریم کے لیے۔ کہا لیکن یہ فاطمہ کے لیے ہے تو فاطمہ کے پورے گھرانے کا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ رضان محترم یہ کہتا ہے کہ فقط یہاں تک تو چلو بات کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ مریم کے لیے تو جنت سے تام آتے تھے۔ توجہ کیجیے گا میری طرف، فاطمہ مریم کے لیے جنت سے تام آتے تھے۔ مریم کے لیے کبھی کچھ آ جاتا تھا، کبھی کچھ آ جاتا تھا۔ یہ مسکرا کے کہتا ہے مریم کے لیے تام آتے تھے۔ زہرا کے گھر میں جو قمیص تھی فضہ، اگر وہ بھی دعا کرتی تھی تو جنت سے تام آتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مریم سے کبھی کوئی آ کر لے گیا جنت کے لیے؟ کہا کہ نہیں لے تو کچھ نہیں گیا۔ کہا فاطمہ وہ ہے کہ سورہ دہر گواہ ہے، کبھی فرشتہ اسیر بن کے لے جاتا تھا، کبھی یتیم بن کے لے جاتا تھا، کبھی فقیر بن کے لے جاتا۔ فیضان محترم یہ کہتا ہے چلے یہ باتیں درست ہیں، لیکن مریم کے پاس فرشتے آتے تھے۔ میری طرف توجہ کیجیے گا، فرشتے آتے بھی تھے جاتے بھی تھے۔ کہتا یہی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، مریم کے پاس جب فرشتوں کا دل کرتا تھا آتے تھے چلے جاتے تھے، لیکن فاطمہ وہ کریمہ ہے جس کے پاس فرشتے تو چھوٹے فرشتوں دور کی بات، اگر جبرائیل بھی آتا تھا تو اجازت لے کے آتا تھا۔ اور سنو جب فرشتے مریم سے گفتگو کرتی تھی تو مریم فخر کرتی تھی کہ آج میرے لیے بڑا اچھا دن ہے کہ میں نے فرشتوں سے گفتگو کی ہے۔ لیکن یہی فرشتے جب فاطمہ سے گفتگو کرتے تھے فاطمہ فخر نہیں کرتی تھی، یہ فرشتے عرش پہ جا کے کہتے تھے آج ہم فاطمہ سے گفتگو کر کے آئے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہے وما ادراک ما فاطمہ، تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ اس شخص کی 8ویں امام سے ملاقات ہوئی، آپ کی عقیدت کا جملہ عرض کر رہا ہوں، کہتا ہے مولا اس طریقے سے مناظرہ ہو رہا تھا، آپ کی دادی کے حق میں نے بولا، اور جب میں نے بولا تو میں نے ایسے ایسے بولا، لیکن مولا یہ دلیلیں کبھی میں نے کسی سے سنی نہیں تھی۔ تو امام نے کہا کہ تم نے بولا ہماری دادی کے حق میں تھا تو ہمارا فرض تھا ہم تمہاری مدد کریں۔ فیضان محترم ہم اہل بیت کو حاجتوں کا دروازہ مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو شفاعت کا وسیلہ مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں یہ حاجتوں کا وسیلہ اور شفاعت کا ذریعہ یہ خود نہیں بنے، خود تو بہت سارے لوگ بہت کچھ بن گئے تھے، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جنہیں اللہ نے بنایا ہے، ان کی شفاعت کو اللہ نے قبول کیا ہے، ان کی حاجت کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ اتنے حاجت مند ہیں کہ اگر فاطمہ کی کوئی دعا بن جائے تو وہ بھی باب الحوائج بن جاتا ہے۔ 8 محرم کی شب ہے، حضرت عباس کا ذکر ہے، کیونکہ 7 محرم گزر کے 8 کی شب میں آپ داخل ہو گئے۔
حضرت عباس کے القابات میں سے ایک لقب ہے باب الحوائج، یعنی وہ دروازہ جس کے دروازے پہ کوئی دعا رد نہ ہوتی ہو۔ خدا نے مجھے شرف بخشا، میں نے 11 برس مولا کے آنا جانا رہا کربلا، ابھی بھی انشاءاللہ مولا کے چہلم کریں گے۔ ہزاروں معجزے ہیں جنہوں مشاہدہ کیا، جنہیں دیکھا کہ عطا عباس کیا ہے۔ ایک واقعہ ہے جسے امام خمینی کے استاد نے لکھا، لکھتے ہیں کہ ماتم شروع ہوا حسین کے مصائب کے بعد۔ جیسے ہی ماتم شروع ہوا سب لوگ کھڑے ہو کے ماتم کرنے لگے۔ ایک شخص تھا جو پیروں سے معذور تھا، وہ کھڑے ہو کے نہیں سکتا تھا، وہ بیٹھ کے ماتم کر رہا تھا اور دل میں تمنا کر رہا تھا کہ کاش مولا عباس آ کے مجھے اٹھا دیں۔ اپنی حاجت اس نے حضرت عباس کے سامنے رکھ دی۔ آپ بھی اپنی حاجات کو مولا عباس کے حوالے کریں، اب حاجتیں جانیں اور باب الحوائج جانیں۔ کہتا ہے جیسے ہی جس نے اپنی حاجت کو رکھا، ماتم ہوا، ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ تم کھڑے ہو کے ماتم کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے دل تو میرا کر رہا ہے لیکن میرے پیروں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے ماتم کروں۔ اتنے میں اس شخص سے کہتا ہے کہ دوست تم ماتم کے حلقے کو چھوڑ کے میرے پاس آئے ہو، مجھے بہت شریف انسان لگ رہے ہو، تمہارے چہرے پہ نور بھی ہے، ایک کام کرو مجھے ہاتھ دے دو تاکہ میں تمہارے ہاتھ کو پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ جو عزادار فرش عزا پہ بیٹھا تھا، کھڑے نہیں ہو سکتا تھا، وہ کہتا ہے جو آیا تو تھا، اس نے کہا میں تمہیں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا یہ شخص اتنی دور سے چل کے آیا ہے تو ہاتھ دے دے۔ وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میرے بازو قلم ہو چکے ہیں۔ تاکہ وہ میری جیسے آنکھوں سے اوجھل ہوا، اس کی کرامت سے میرے پاروں میں وہ طاقت آئی کہ میں کھڑا ہو گیا۔ ہاں عزادارو، عباس فقط باب الحوائج نہیں ہے، عباس کا ایک اور لقب بھی ہے، معلوم ہے کیا؟ باب الحسین، یعنی حسین کا دروازہ۔ جیسے علی نبی کا دروازہ ہے، ویسے عباس حسین کا دروازہ۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی شخص کے دل میں تمنا ہو زیارت حسین کی اور اسے زیارت کا اذن نہ مل رہا ہو تو جب حضرت عباس کے مصائب پڑھے جائیں وہ روئے، بی بی ام البنین کو پرسا دے ان کے بیٹے کا، اور حضرت عباس سے روتی ہوئی آنکھوں سے کہے مولا عباس آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ مجھے کربلا بلا لیں، کیونکہ آپ حسین کا دروازہ ہے نا۔ جب تک دروازہ نہیں کھلتا انسان گھر میں نہیں جا سکتا، مجھے کربلا بلائیں۔ میں منت مانتا ہوں کہ جب کربلا آؤں گا حسین کو پہلا سلام آپ کی طرف سے کروں گا۔ ہاں عزادارو، اتنا احترام تھا حضرت عباس کے پاس امام حسین کا کہ کبھی بھی بھائی نہ کہا، ہمیشہ کہتے تھے مولا جو آپ کا حکم، مولا جو آپ کا حکم۔ اتنا احترام تھا کہ جب امام حسن کے جنازے پہ تیر چلے، مولا عباس نے تلوار نکالی، کہا کہ آقا مجھے اجازت دو میں انہیں بتاؤں کہ انہوں نے بطول کے بیٹے کے جنازے پہ تیر کیسے چلائے ہیں۔ مولا حسین نے ایک جملہ کہا، عباس تلوار کو نیام میں رکھو، یہ تلوار کربلا میں چلانا۔ مولا نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ جب سید زادیاں مدینے میں 28 رجب کو رو رو کے کہتی تھی واہ مدینہ ہے ماں کی قبر، تو مولا نے تلوار نکالی، کہا کہ آقا بیویوں کو رونا ہو نہیں، مجھے تلوار دو، میں جا کے ان کی گردنیں اڑا دیتا ہوں۔ مولا نے کہا عباس یہ تلوار کربلا میں چلانا۔ مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ رونے والوں، جب حج کا موقع آیا، احرام کو کھولا، مولا نے کہا عباس نے آقا مجھے اجازت دو میں انہیں پوچھوں کہ آپ کے قتل کے لیے کیسے آئے حج کے لیے۔ مولا نے کہا عباس یہ تلوار کربلا میں چلانا تجھے بابا نے کربلا کے لیے مانگا تھا، مکہ کے لیے تھوڑی مانگا تھا۔ لیکن عزادارو، جب 10 محرم ہوئی عباس تلوار لے کے آئے، کہا کہ آقا مجھے لڑنے کی اجازت دو۔ مولا عباس کو بار بار امام حسین کہتے ہیں عباس تو میری فوج کا سالار ہے، جس فوج کے سالار مارے جاتے ہیں وہ فوج بکھر جاتی ہے۔ رونے والوں، جب جنازوں پہ جنازے آئے
مولا عباس بیٹھ گئے، حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتے آقا تجھے ماں کا شکستہ پہلو کا واسطہ مجھے اتنا بتا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں، میرے فوجی مارے گئے۔ امام نے کہا عباس میں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، جاؤ سکینہ کے لیے پانی لے کے آؤ۔ سکینہ نے چچا کو مشکیزہ پہنایا۔ عباس کے مصائب میں اگر سکینہ کا ذکر نہ ہو تو مصائب نامکمل ہوتا ہے۔ جیسے ہی مشکیزہ پہنایا رو کے کہا چچا پانی لے آئے۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہے لیکن جب دامن جلے گا، جب گوہر نوچے جائیں گے، جب دربار میں لایا جائے گا، یہ چچا بہت یاد آئیں گے۔ رونے والوں شمر نے یزید سے ایک جملہ کہا تھا، معلوم ہے کیا؟ شمر نے کہا یزید جب ہم نے اس قافلے پر حملہ کیا نا، ہم نے سمجھا تھا یہ قافلہ حسین کا ہے، تو جب بھی ہم کوئی ظلم کریں گے بی بی حسین کو یاد کرے گی۔ کہا کہ نہیں، جب زینب کی ردا میں ہاتھ ڈالا گیا ہر بی بی رو کے کہتی تھی عباس۔ رونے والوں بی بی سکینہ کی اجازت سے عباس مشکیزہ لے کر پانی بھرنے کے لیے چلے۔ جیسے ہی پانی بھرنے کے لیے میرا مولا چلا، فوجیوں کا پہرا ہٹا۔ وقت ہوتا تو میں پڑھتا پہرے کو کیسے ہٹایا، بس اتنا سن لیں علی کا شیر دل بیٹا پہرا توڑ کے دریا پہ تو آیا لیکن پانی نہ پیا، مشکیزے کو بھرا۔ مولا عباس کے علم کو آتا دیکھ کر بیویوں میں، بچوں میں، یتیموں میں، شہیدوں میں یہ امید جاگی کہ عباس پانی لا رہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بی بی سکینہ سے کہتے سکینہ یہ آپ کے چچا پانی لا رہے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا دیجئے گا۔ رونے والوں سکینہ کہتی ہے بچوں دعا کرو میرا چچا پانی لے آئے، میں خود بعد میں پیوں گی، پہلے تمہیں پلاؤں گی۔ لیکن عزادارو اتنے میں سکینہ نے دیکھا علم ڈگمگانے لگا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حملہ ہوا، عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ رونے والوں اگر کسی کا ناخن بھی ٹوٹ جائے انسان تڑپ جاتا ہے، لیکن یہ علی کے شعر تھے جو بازو کے قلم ہونے کے بعد بھی آگے بڑھے۔ حملہ ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں تھاما۔ لوگ سمجھ گئے عباس کی سانسیں سینے میں نہیں سکینہ کے مشکیزے میں ہے۔ ایک تیر چلا، مشکیزہ چھٹا، پانی گرا، یتیموں کے ہاتھوں سے کوزے زمین پر گرے۔ عباس نے شرم سے سر کو جھکایا، ایک شخص نے گرز لگایا میرے مولا زین سے زمین پر آئے۔ مولا نے ایک ذاکر سے کہا تھا ماتم کیجئے گا، ایک ذاکر سے کہا تھا میرا سب سے بڑا مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ مولا کیا ہے؟ کہا کہ جب بھی کوئی سوار بلندی سے نیچے آتا تھا نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میں وہ غریب ہوں جو بازو کے بغیر گھوڑے سے زمین پر گرا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا عباس یہ آپ کی بڑی مصیبت ہے نا، میرا آپ کی مصیبت پر سلام، لیکن آقا آپ مرد تھے، گھوڑے کا قد چھوٹا ہوتا ہے، آپ کو علی نے گھوڑے پہ چڑھنا بھی سکھایا تھا، اترنا بھی سکھایا تھا۔ مولا مجھے آپ کی مرشد زادی سکینہ یاد آ رہی ہے جو گھوڑے سے نہیں اونٹ سے گری، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گری، جب گرتی تھی کہتی تھی دادی زہرا۔ ہاں زادارو مولا عباس جب زین سے زمین پر آئے، حسین مولا نے ایک جملہ پڑھا کیا؟ الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ سکینہ نے کہا چچا اب پانی نہیں مانگوں گی۔ زینب نے معلوم ہے کیا کہا؟ واہ جابا ہے میری چادر۔ بی بی کل
کلثوم نے کہا وغیرتا، مولا حسین روتے ہوئے عباس کے قاتلوں سے راستہ پوچھتے ہوئے عباس کے قریب پہنچے، عباس کو دیکھا، عباس لہو میں تر، بازو قلم، عباس کے پاس پہنچے، عباس کے پاس پہنچ کے مولا نے کہا عباس، عباس حسین آ گیا، عباس حسین آ گیا، کہا کہ آقا مجھے اماں ام البنین نے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے تب تک آنکھیں نہ کھولی تھی جب تک آپ کی زیارت نہ کی ہو، مولا آج جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں آخری زیارت کر لوں۔ حسین نے رو کر کہا عباس زیارت کر لو، کہا کہ آقا ہاتھ ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا، آقا آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسرے میں لہو ہے، شبیر نے جوان بھائی کے آنکھ سے تیر نکالا، سر اطہر کو اٹھا کے زانو مطہر پہ رکھا، ایک مرتبہ رکھا، حضرت عباس نے سر کو زانو سے زمین پہ گرایا، جب 3 مرتبہ ایسا کیا نا، رونے والے اس جملے پہ مجلس کو ختم کر رہا ہوں، آقا نے کہا عباس اپنا سر میرے زانو پہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ کہا کہ آقا میں رکھ تو لوں لیکن مجھے شرم آ رہی ہے، ابھی میرا سر آپ لینے آئے ہو، جب تھوڑی دیر بعد آپ اتریں گے سمر خنجر چلائے گا، آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ اتنے میں مولا حسین خاموش رہے، ایک آواز آئی عباس گھبراؤ نہیں، میں فاطمہ زہرا بقیہ سے اپنے بیٹے کے سر کو لینے آیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یوم القیامۃ۔ خداوندہ باب